یہ باتیں جو کر رہا ہوں نا، کسی بندے کو کوئی چبھن ہو نا، خلش ہو، خارش ہو کسی بندے کو، میری ریکارڈ ہو رہی ہے، کسی جملے پہ گرفت کرے میری، میں شنیدہ کہہ بود مانند دیدہ والی بات نہیں کر رہا، میں ہر بات پہ دلائل لے کے کر رہا، ہر بات پہ دلائل لے کے کر رہا ہوں، انبار ہے میرے پاس، صحیح کہہ رہا ہوں، خدا کی قسم صحیح کہہ رہا ہوں۔ 3 بندوں نے مجھے بتایا کہ وہاں تاجدار ختم نبوت کا نعرہ لگا، اور پھر کیا کہا گا کہ اب سٹیج سے ہی نعرہ لگے گا، پنڈال سے کوئی نعرہ نہ لگائے۔ جی جی بالکل بالکل، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تو کہا پنڈال سے کوئی نعرہ نہ لگائے، پیر صاحب کا آرڈر ہے، میں کہ کمینے پیروں کو بچاؤ، ہم نے پیروں کی وجہ سے محمد عربی کا کلمہ نہیں پڑھا، محمد عربی کی وجہ سے پیروں کو مانا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت بہت خوب، سبحان اللہ، سمجھو حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جمیل قادری نے کہا میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، اور کبو میرا لاشا بھی کہے گا۔ خدا دی قسمیں تسی کہندے پہ ادھر بھی ہے تے ادھر بھی لکھیا جاندہ پہ کہ نہیں؟ تے کڈے خوش قسمت ہو جدو رات نو تہاڈا نامہ مار رب دی بارگاہ جانا ہے تے لکھیا جاوے کہ ایک کہندا میں مرن تو بعد بھی کہنا ہے صلاۃ، کیا بات ہے، تے تواڈے وغیرہ کوئی بندہ ہو سکتا قسمت والا، مقدرہ والا، بھاگاں والا جی، جڑا ہے کہ جی میں مرن تو بعد بھی کہنا ہے، رب قبول فرما لے، پتہ نہیں جدو اکھاں بند ہوئے تے تو حضور دیاں نعتاں پڑھتا تھا۔ حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر نور نگر ہے، مدینہ شریف ہے، اور مدینہ شریف کی مقدس گلی ہے جس میں حضرت عمر فاروق جیسا جرنیل بھی کہتا تھا اللہم ارزقنا شہادتاً فی سبیلک وجعل موتی فی بلد حبیبک۔ امام مالک نے ایک کوئی حج کیتا، دوبارہ مدینہ چھڑے ہی نہیں سو، اے نہ ہوئے باہر جاما تے موت باہر آ جائے، میں تے مرنا ہی مصطفیٰ دیکھا ہے، میں تے مرنا ہی، ایسے واسطے اسی کہنے ہیں نہ جینا یاد رہتا ہے، نہ مرنا یاد رہتا ہے، نہ جینا یاد رہتا ہے، نہ مرنا یاد رہتا ہے، محمد یاد رہتے ہیں، مدینہ حضرت زید بن خارجہ شہر نور نگر میں چلتے 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 وقت اجل نے آ کے دامن کو چوما، حضرت زید بن خارجہ کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، اٹھایا گیا، ان کو گھر لایا گیا۔ حضرت گرامی جب گھر لایا گیا تو آپ کو پتہ ہے جب میت باہر سے گھر آتی ہے محلے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنے بھی آ جاتے ہیں غیر بھی، اور پھر تبصرے زبان پہ مختلف انداز میں ہوتے ہیں، کوئی کیا کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے۔ جنہوں نے حضرت زید بن خارجہ کو گھر سے نکلتے دیکھا، چلتے دیکھا، وہ بولنے لگے ابھی تو ہم دیکھ رہے تھے ظہر کے وقت ادھر تھا، دوپہر کے وقت ادھر تھا، کیا پتا تھا چند گھنٹوں کا مہمان ہے، چند منٹوں کا مہمان ہے، اتنی باتیں ہو رہی تھی، مغرب اور عشاء کا وقت تھا، لوگ باتیں کر رہے تھے، 2 چادریں حضرت زید بن خارجہ کے تن پہ تھیں، جب لوگ باتیں کر رہے تھے تو آواز آئی انصتو یا ایھا الناس، لوگوں اب چپ کرو میری سنو، ہون بھی کہہ لو سبحان اللہ، ترلے تو بغیر بھی کہہ چھڑیا کرو، اور گل دا مول پا کے کہہ چھڑیا کرو، اور کدی اپنی مرضی نال بھی کہہ چھڑیا کرو، یا تو بڑا چپ محبت نہ کہنا سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے آپ کی، لوگ باتیں کر رہے ہیں، دوپہر میں ادھر تھا، شام کو ادھر تھا، کیا پتا تھا چند گھنٹوں کا مہمان ہے، نہ بیمار ہوا نہ کچھ بھی ہوا، دنیا سے چلا گیا، لوگ باتیں کر رہے ہیں، ایک شور بپا ہے، آواز آئی انصتو یا ایھا الناس، لوگو چپ کرو اب میری سنو،
جب لوگوں نے آواز سنی تو لوگ تعجب میں چلے گئے، حیران ہو گئے، کہنے لگے آواز تو زید بن خارجہ کی ہے، لیکن اس کے تو جسم سے روح بھی پرواز کر گئی ہے، یہ کیسے بولے گا؟ جب آواز حضرت زید بن خارجہ کی سنی، لوگوں نے آپس میں گفتگو کی، چیمک گوئیاں کی، تعجب میں گئے، دوسرا بھی کہنے لگا آواز تو اس کی ہے، تیسرا بھی کہنے لگا آواز اس کی ہے، چوتھا بھی کہنے لگا لوگوں کوئی اور نہیں بول رہا، یہ زید بن خارجہ بول رہا۔ جب باتیں لوگوں کی بڑھنے لگیں، لوگوں نے کہا پھر آگے چلو، چادر کو ہٹاؤ تو صحیح۔ چادر کو منہ سے ہٹایا گیا، سینے تک لایا گیا، پھر آواز آئی حلق اور سینے کے درمیان سے، انصتو یا ایھا الناس۔ جب لوگ چپ ہوئے تو پھر آواز کیا بن رہی ہے؟ توجہ، وہ آواز وہ تھی جس کے عنوان پہ آج ختم نبوت کا اجتماع سجا ہوا۔ ختم نبوت کا اجتماع ہے، تاجدار ختم نبوت کے عنوان پہ آج ہماری محفل ہے۔ یہی اعلان حضرت زید بن خارجہ مرنے کے بعد کر رہے تھے۔ جب لوگ چپ ہوئے تو آواز کیا آئی؟ محمد الرسول اللہ النبی الامی وخاتم الانبیاء وکان ذالک فی الکتاب الاول۔ لوگوں جھگڑے ختم کرو، رب نے ازل میں ہی کتاب اول میں لکھ دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی امی ہے، اور رب کائنات نے ان کو ختم نبوت کا تاج پہنا کے بھیجا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ازل میں بھی یہ عقیدہ تھا اور ابد تک یہ عقیدہ رہے گا۔ خدا کی قسم اس سے ٹکرانے والے مٹ جائیں گے، لیکن ختم نبوت کا علم کل بھی بلند تھا، آج بھی بلند ہے، اور قیامت تک بلند رہے گا۔ اور حضور نے خود اعلان کیا انی عند اللہ لخاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي تِينَتِهِ۔ فرمایا انی عند اللہ لخاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں صرف نبی نہیں تھا بلکہ رب کائنات نے مجھے خاتم النبیین بنا رکھا تھا، خاتم النبیین بنا رکھا تھا۔ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي تِينَتِهِ۔ ابھی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کا گھارا تیار ہو رہا تھا، رب کائنات کی بارگاہ میں میں نبی بھی تھا، اور رب کائنات نے مجھے ختم نبوت کا تاج بھی عطا فرما دیا تھا۔ صاحبو صرف پھر وہ جملہ دہرا کر اپنی بات کو اس عنوان پر ختم کر رہا ہوں۔ حضور سید عالم نور مجسم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے حوالے سے اور آپ کے اوصاف کے حوالے سے، آپ کی کسی صفت کے حوالے سے کوئی بندہ دلیل مت مانگے، بلکہ حضور کی عظمت کی بات آئے تو عقل کے زاویے پہ مت پرکھو، بلکہ عقل کے گھوڑوں کو لگام دو اور حضور کی محبت کے میدان میں چھلانگ لگا کر عظمت مصطفیٰ کے نعرے لگاؤ۔ اور کہنے والے نے کہا عقل قرباں کن بپیش مصطفیٰ۔ جب مصطفیٰ کی عزت اور عظمت کی بات آئے پھر عقل کی طرف نہ جاؤ، پھر عشق کے میدان میں آؤ، محبت کے میدان میں آؤ، اور عشق و محبت کے میدان میں آ کر حضور کی عظمتوں کے نعرے لگاتے نظر آؤ۔ تاجدار ختم نبوت، انج نہیں ہونا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جندہ بازو کمزور ہے اور نو دعائی دو تاجدار ختم نبوت دی، تو اندہ ہاتھ پھڑ کے کہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار